السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 8 کے اردو کا لیسن سیتا جی کی آہوزاری۔ تو بچوں، یہ ایک نظم ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ اس نظم میں جو منظر کشی کی گئی ہے، یہ رام چندر جی جب بنواس کا حکم ملتا ہے رام چندر جی کو، وہ ون کی طرف نکلنے والے ہوتے ہیں، تب سیتا جی کے جو الفاظ ہیں اور رام چندر جی کے جو الفاظ ہیں، یا سیتا جی ان سے رام چندر جی سے کیا کہتی ہیں، وہ الفاظ جو ہیں ان الفاظ کو شاعری کا روپ دیا گیا ہے۔ وہاں اس منظر کی ایک منظر کشی کی گئی ہے نظم کے ذریعے شاعری میں، اور اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ سیتا جی کی آہوزاری۔ یہ جب رام چندر جی بنواس کے وقت بن کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں گھر سے، سب عیش و طرب چھوڑ کے، تب یہ منظر کشی کی گئی ہے۔ تو بچوں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس نظم کے جو 6 یا 8 شعر ہیں، ہم وہ اتنا ہی پڑھیں گے اور اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا پہلا شعر ہے بچوں، پہلے میں ایسے ہی پورا پڑھوں گا۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی، قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا، پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکوہ جگر رہی، دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ تو بچوں، میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، صحت بھی تھوڑا خراب ہے۔ آج اتنے ہی اشعار کی ہم تشریح دیکھیں گے، انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بچوں، سیتا جی رام چندر جی سے کیا کہتی ہے؟ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو۔ پہلے بچوں، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، پہلے کچھ الفاظ ہیں اس میں، اس کو جانتے ہیں، ان الفاظ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہمراہ کا مطلب ہے بچوں اپنے ساتھ، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہم اور راہ سے، یعنی ہمراہ ہو گیا اپنے ساتھ لے جانا، ساتھی، ہم سفر، ہم قدم، ہم نبھا، یہ سب اسی کے معنی ہیں، کس کے؟ ہمراہ کے۔ دوسرا ہے بن کہتے ہیں بچوں جنگل کو، ویرانے کو، بیابان کو، ایسی جگہ جہاں پیڑ ہی پیڑ ہو۔ ناتھ جو لفظ یوز ہوا ہے بچوں، یہاں جب کوئی شوہر کے لیے کوئی تہذیب والا لفظ یوز کرتے ہیں، اسے سوامی کہتے ہیں، اسے ناتھ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لفظ تہذیباً بولے جاتے ہیں اپنے خاوند کے لیے۔ ریکھا بچوں یہ ایک ہندی لفظ ہے۔ ریکھا کا مطلب ہے لکیر۔ ریکھا کی مطلب کیا ہے؟ لکیر، سطر، قطر۔ اور چرن بھی بچوں یہ بھی ہندی لفظ ہے، اس کے معنی ہے پاؤں۔ تو کیا کہتی ہے سیتا جی؟ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، کہ اے میرے سوامی، اے میرے ناتھ، اے میرے شوہر، میں تمہارے ساتھ، تمہارے ہم قدم، جہاں تم بن میں جا رہے ہو، آپ کیا کرو، آپ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور میں تمہارے قدموں کی کیا ہوں؟ ریکھا ہوں، یعنی نشانوں کی طرح ہوں، کیونکہ جہاں جہاں قدم جاتے ہیں اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ میں آپ کے قدموں کے نشانوں کی طرح ہوں، میں آپ کے قدموں کی ایک لکیر کی طرح ہوں، مجھے بھی کیا کرو؟ ساتھ لے چلو، کیونکہ میں تمہارے بن اکیلے نہیں رہ سکتی۔ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا۔ یہاں بچوں
یہاں ضرب المثل اور محاورہ استعمال ہوا ہے۔ نازک ہے میرا شیشہ دل۔ دیکھو دل شیشے کا تو ہوتا نہیں، لیکن ایک مثال دی گئی ہے کہ میرا دل شیشے کی مانند، شیشے کی طرح کیا ہے، بالکل نازک ہے۔ نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، یعنی میرا دل شیشے کی طرح نازک ہے، نرم ہے، یہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اگر تمہارا ساتھ چھوٹا۔ اگر تم مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو میرا جی چھوٹ جائے گا۔ جی چھوٹنا بھی ایک محاورہ ہے بچوں۔ جی چھوٹنے کا مطلب ہے مر جانا، ویران ہو جانا، فنا ہو جانا، قطع تعلق ہو جانا۔ تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیتا جی رام چندر جی سے کہتی ہیں کہ میرا دل شیشے کی طرح کیا ہے، نازک ہے، اگر تم مجھے اکیلے چھوڑ کر گئے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اور تمہارا اگر ساتھ چھوٹا تو پھر میرا جی ہو کہتے ہیں دم کو، میرا دم بھی نکل جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ اگلا شعر ہے بچوں، راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی، کڑیاں وہ جس نے جھیلی ہوں جھیلے فراق کی۔ بچوں اب یہاں لفظ آ گیا فراق۔ فراق کہتے ہیں جدائی کو اور ہجر کو۔ کڑیاں کہتے ہیں لمحے، گھڑیاں جسے ہم کہتے ہیں، جسے وقت کہتے ہیں ہم۔ تو کیا کہتی ہے کہ آپ کے بغیر مجھ سے جو یہ فراق کی، یہ جدائی کی، یہ ہجر کی راتیں ہیں، یہ اکیلے نہ کٹ سکیں گی، اور جسے فراق کی راتیں جھیلنی ہو وہ جھیلے، لیکن میں آپ کے بنا ایک پل بھی اکیلا نہیں رہ سکتی۔ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے کیا جدا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا۔ اب دیکھیے جیسے ہم نے اوپر نعت پڑھا تھا، اب کیا آ گیا، سوامی۔ یہ بھی تہذیبانہ لفظ ہے جو کس کے لیے بولا جاتا ہے، خاوند کے لیے۔ سوامی کا مطلب ہے شوہر، آقا، ہم نبا، ہم قدم، ہم سفر۔ تو کیا کہتی ہیں سیتا جی کہ قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے مجھے جدا کیا، یعنی میں آپ کے ساتھ بیاہ کر کے آئی، شادی کر کے آپ کے ساتھ آئی، مجھ سے باپ کا گھر چھوٹا، تو تب سے لے کر اب تک آپ نے ایک پل بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا، اپنی نظروں سے دور نہیں کیا۔ پہلو پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی۔ اب یہاں بھی جیسے اوپر پڑھا تھا نازک ہے میرا شیشہ دل، تو یہاں کیا پڑھا بچوں ہم نے، پتلی کی طرح آنکھوں میں۔ اب پتلی جیسے آنکھوں میں پتلی ہوتی ہے، اس طرح کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں کیا رہی، شام و سحر رہی، یعنی آپ نے مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے دور نہیں کیا، اپنی نظروں سے دور نہیں کیا۔ اور پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، یعنی صبر و شکیب یعنی چین و قرار، سکون بن کے رہی۔ آپ کے پہلو میں کیا رہی، آپ کا صبر و شکیب، آپ کا سکون، آپ کا چین بن کر رہی۔ دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا۔ تو بچوں کیا کہتی ہے سیتا جی کہ میں نے آج تک کبھی آپ کے انتظار کا دکھ نہیں برداشت کیا، کیونکہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہے، آپ ہمیشہ میرے سامنے رہے، اور مجھ پہ یعنی یہ روزگار کا جو ستم ہے، یہ زمانے کے جو ستم ہے یا دکھ ہیں یا تکلیفیں ہیں، یہ بالکل نہیں رہی، یعنی میں ہمیشہ ان دکھوں تکلیفوں سے کیا رہی، آزاد رہی۔ تو بچوں آج اتنا ہی، میرا گلا بھی خراب ہے، ہو سکتا ہے اگر کہیں بولنے میں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ گلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے کی نظم پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔